زینت ہے، اس سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ضرورت کے وقت ہم ان کو ذبح کرتے ہیں، ضرورت کے وقت، اور اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں یا بیچتے ہیں۔ دیکھیں یہ گھروں کی زینت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جانور ان کو صرف بولنا نہیں آتا، باقی یہ اپنے مالک کو، اپنے گھر کو یہ پہچانتے ہیں۔ یہ جہاں پر بھی اگر ہم یہ جانور کہیں دور جائے، واپس آنے کا راستہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا گھر، میرا مالک کا گھر یہ ہے۔ چاہے یہ بیل بکریاں ہو، چاہے کتا ہو، چاہے بلی ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ چاہے کبوتر ہی کیوں نہ ہو، کبوتر دنیا جہاں آگے دور دراز سے اڑ کر جاتے ہیں کبوتر وغیرہ، اور آ کر اپنے مالک کے چھتوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ان کا ہم خیال رہنا چاہیے، گھروں کی ضرورت ہے، ان کو ہم پیٹ بھر کر کھلانا چاہیے۔ اول تو ہمیں رکھنا نہیں چاہیے، اگر رکھے تو ان کو پیٹ بھر کر کھلانا چاہیے۔ کچھ ایسے جانوروں کو میں نے دیکھا ہے کہ گھروں میں، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں، گھر کی غیرت کے لیے، لوگوں کی غیرت میں، احترام و غیرت کے بحث سے وہ رکھتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں ان کو کچھ کھلاتے نہیں ہیں۔ وہ کہیں کسی کے حمام میں جا کر، کسی کے حمام میں جا کر کیا کرتے ہیں، وہ گندگی کھاتے ہیں، اور وہ جانور جو ہے ناپاک بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے علماء کرام نے 40 دن تک استبراء کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ گھروں میں جانور رکھتے ہیں، اگر ان کو پیٹ بھر کے نہیں کھلائے گا تو آپ کو گناہ آئے گا، وہ جانور بھی آپ کے لیے بد دعا کرے گا۔ اگر ہم ان جانوروں کے لیے صحیح کھلائے گا، صحیح ان کو کھلائے گا پلائے گا، تو ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا اور یہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں، خدا نہ کرے، جس گھر میں کہیں پر بھی اگر کوئی ملک الموت آتا ہے، اس گھر والوں کے روح کو قبض کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، آتے ہیں، تو یہی جانور جن کو ہم نے پیٹ پر کھلایا ہے، مرغی ہو، کبوتر ہو، بکرا ہو، بکری ہو، گائے ہو، یہ جانور رات کو ان کو پتہ چلتا ہے اس گھر میں، اس گھر میں، فلان گھر میں ملک الموت آیا ہے، کسی کی روح کو نکالنے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کی روح کو نکالے اور اس گھر والوں میں سے کسی کی روح قبض نہ کرے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں باقاعدہ ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ میں کسی عالم کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جانوروں کی دعائیں جو ہے، چاہے کتے ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کتے سے دعائیں لیں گے یا کتے سے بد دعائیں لیں گے، دونوں اثر رکھتی ہے۔ تو کوشش کریں گھر میں آپ جانور رکھتے ہیں، بکرے رکھتے ہیں، کہنے کا مطلب ہے ان کو پیٹ بھر کر کھلائے، گھروں کی زینت ہے، موقع پر آپ ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور موقع پر آپ ان کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ میں دیکھنے کا مقصد یہ کہ ہمارے کبوتر وغیرہ ادھر کچھ کبوتر یہاں وہاں پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ایک مرغہ ہے اور کچھ کبوتر یہاں پر ہیں۔ کبوتر کے بارے میں ہم انشاءاللہ کسی اور دن ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو کوشش کریں ان کو رکھے، اور اگر ہم اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، اگر آپ کے پاس اس طرح کے 3 گائیں ہو، 3 یا 4، ان کو صحیح سے کھلائے پلائے تو روزانہ وہ 1 کلو دودھ دیتی ہے، اور آپ اس کو بیچ کر اچھا خاصا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے سے آپ دے دیں، ہمارے گھر میں جانور ہے، دودھ ہم دے، اس کا دودھ اگر کوئی لینا چاہے تو بہت سارے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، آپ اس کو دودھ پہنچا سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر آپ آرام سے کیا کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اپنا روزی کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ان سے ہم فائدہ حاصل کریں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کریں، ان کو پیٹ بھر کر کھلائیں۔ اور کچھ لوگ دوسروں کے مقابل دوسروں کی غیرت میں رکھتے ہیں اور ان کو کچھ کھلاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے کچھ جانوروں کو، گائے ہو یا بکرا ہو، بکری ہو یا بھیڑ ہو، اس طرح کے جو بھیڑو ہو، یہ اس طرح میرے کسی کے حمام میں جا کر گندگی وغیرہ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ان بیچاروں کو کچھ کھلاتا نہیں ہے، گھر والے کم کھلاتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں وہ رکھتا ہے۔ تو کیسے لگا ہماری ویڈیوز؟ تھینک یو ویری مچ۔ اچھے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔